ہمارے ساتھ ایس ایچ او شرکپور شریف خرم شہزاد ڈوگر موجود ہیں. وہ کہتا ہے کہ بچی آئی, اس نے آ کے کہا کہ میرے کزن کی شادی ہے, مجھے پیسے دے دو, میرے ساتھ چاہے غلط کام کر لو. پھر اگلے دن آ گئی, میں نے گھر میں ہی اس کے بقول اس نے اپنی ایک چھوٹی سی عطائی ڈاکٹر کی دکان یا جو بھی ایک سیٹ اپ بنا رکھا ہے, تو وہاں پہ وہ دوبارہ بچی آئی ہے اور اس نے اسے آفر کروائی ہے, اور پھر اس نے ایک ہی بار اس سے زیادتی کی ہے اس کے مطابق کہ اس کی رضامندی کے ساتھ اسے اس نے 50 روپے بھی دیے ہیں, اور پھر وہ نیکسٹ آئی ہے کہ مجھے نہیں آ رہے جو ہوتے ہیں خواتین کے پیریڈ, اور اس کے بعد یہ چلی گئی ہے. صرف 2 ملاقاتیں. یہ سچ بول رہا ہے؟ اصل حقائق ہیں کیا؟ نہیں ایسے نہیں ہے. یہ مطلب بچی کے ساتھ اس نے متعدد بار جنسی فعل کیا ہے, تو متعدد بار. ہاں, اور کیونکہ بچی بیسیکلی تھوڑی سی دماغی طور پہ کمزور تھی, اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے, یا اگر وہ مکمل مطلب ایک ایکٹیو بچی ہوتی تو پھر ہو سکتا ہے وہ شور ڈالتی یا کچھ اس کو رجسٹ کرتی. لیکن ظاہر ہے اس کو پھر یہ ایک استاد بھی تھا, اس کو ساتھ پڑھا بھی رہا تھا, تو اس لیے بچی اس کے جھانسے میں آ گئی, اور یہ اس کے ساتھ اس نے یہ جنسی فعل کیا, زیادہ دفعہ کیا, اور اسی وجہ سے وہ یہ مولانا صاحب پکڑے گئے ہیں نا, تو ابھی تو ساری بات سامنے آ گئی ہے. اب اس طرح کے جو بندے ہوتے ہیں یہ بڑا مطلب مینٹلی اسٹرانگ ہوتے ہیں, اور یہ ہو سکتا ہے اس سے پہلے پتہ نہیں کتنی بچیوں پہ یا بچوں پہ اٹیمپٹ کر چکے ہوں, وہ پوچھا بھی ہے لیکن وہ انکاری ہے. وہ اب تو نہیں مان رہے, ہمارے پاس بھی نہیں مان رہے تھے جب ہم نے اس کے سامنے سارے شواہد ثبوت اس کا جو پوسٹ مارٹم سارا کچھ رکھا ہے, پھر انہوں نے تسلیم کیا. شروع میں تو انہوں نے یہی کہہ پاتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا, لیکن پھر انہوں نے سارا بتایا کہ جی اس طرح کر کے میں ان کے ساتھ میرا جنسی تعلق بن گیا تھا. یہ بچی میرے پاس آتی تھی 2-3 گھنٹے میرے پاس ادھر رہتی تھی تو پڑھائی کے وجہ سے. تو اس کے بعد پھر انہوں نے, اب ظاہری بات ہے اب تو پھر اس نے اپنا جرم چھپانے کے لیے یا اپنے آپ کو بے گناہ بنانے کے لیے اس نے مختلف باتیں تو کرنی ہے, لیکن جو اصل بات ہے وہ یہی ہے. سے آپ کے نالج میں آیا, درخواست موصول ہوئی اور کس طرح سے کارروائی کا آغاز کیا؟ جی یہ ہمیں 15 پہ بیسیکلی کال موصول ہوئی. ہمیں 15 پہ کال آئی کہ ایک لڑکی کو جو ہے نا پوائزن کر دی گئی, اس کو زہر دے دیا گیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو پولیس موقع پہ آئے اور دیکھی. صحیح. بندہ جو تھا جس کالر تھا وہ ان نون تھا, اس نے اپنی آئیڈینٹی نہیں بتائی. تو ہم 15 پہ ہزار ہمارا رسپانس ہوتا ہے پولیس کا, ہمارا رسپانس ہوا, ہم پہنچے وہاں پہ. جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ لڑکی کا ایک لڑکی ہے 23-24 سال کی, اس کا جنازہ تیار ہے, لوگ جنازگاہ میں اکٹھے ہیں اور اس کا جنازہ ہونے والا تھا. ہم نے وہاں پہ جا کے موقع پہ ان کو پوچھا اس کے پیرنٹس کو کہ اس کی ڈیتھ کیسی ہوئی. پہلے انہوں نے کہا کہ جی اس کو ٹی بی تھی, ٹی بی کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی. ہم نے کہا اگر ٹی بی تھی تو اس کی کوئی ایک میڈیکل ہسٹری ہوگی, ہمیں وہ دکھائیں اس کے کوئی میڈیکل ہسٹری, اس کے کاغذات. انہوں نے کہا کہ جی نہیں وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے. ہم نے کہا کہ جی ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ اس لڑکی کو مارا گیا ہے, سوسائڈ ہے, تو کیس ہے, تو اس کو ہم ایسے نہیں اب اس کو دفنانے دیں گے. وہاں پہ پوسٹ مارٹم ہوگا, اس کو ہم لے کے جائیں گے, کارروائی کریں گے. اس کے پوسٹ مارٹم کے بعد پتہ چلے گا اس کی کاز آف ڈیتھ کیا. اصل حقائق سامنے آئیں گے. وہاں پہ مولوی صاحب کھڑے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں عورت کے جنازے کا جلدی حکم ہے, اس کو جلدی جلدی دفنائیں. ہم نے کہا کہ نہیں, ہم اس کو لے آئے لڑکی کو. 15 کی جو کال موصول ہوئی وہ کسی مطلب اہل علاقہ کی جانب کسی بندے نے اطلاع دے دی. صحیح. عزیزوں نے نہیں دی, ان کے ورثہ لوائقین نے نہیں دی. تو جب ہم اس کی ڈیڈ باڈی کو لے کے آئے تھانے میں آئے, تو پھر میں نے اس کے پیرنٹس کو پوچھا کہ آپ ہمیں صحیح بات بتا دیں اصل مسئلہ ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہم صرف اپنی عزت کی وجہ سے کہ ہماری بدنامی نہ ہو تو ہم خاموش تھے, تو اب ہم آپ کو اصل بات بتا دیتے ہیں. صحیح. کہ اصل بات یہی ہے کہ جی ہماری جو بیٹی تھی یہ ذہنی طور پہ تھوڑی سی کمزور تھی, تو اس کو ایک قاری صاحب ذوالفقار صاحب آتے تھے ہمارے محلے میں, تو وہ بچوں کو قرآن پاک بھی پڑھاتے تھے اور ساتھ میں عطائی ڈاکٹر بھی تھے. تو ہم ان کے پاس اس کو بھیج دیتے تھے. ہمیں نہیں پتہ تھا کہ سارے وہ غریب لوگ تھے بہت ہی, تو ان کو اتنا نہیں پتہ تھا کہ کو ایک جو ہے گاؤں میں یا ہمارے دیہات میں ابھی بھی سمجھا جاتا ہے کہ جو ایک عالم دین ہے قرآن پاک پڑھا رہا ہے وہ ایک بڑا برگزیدہ آدمی ہے, بڑا نیک آدمی ہے, اور لوگ اس پہ بلائنڈ ٹرسٹ کرتے ہیں. یہ ہے. تو وہ بچی کے ساتھ اس نے جنسی تعلقات قائم کر لیے, وہ جو مولوی تھا. اس کے بعد بچی کیونکہ ذہنی طور پہ کمزور تھی, اس کو نہیں پتہ چلا کہ وہ پریگننٹ ہو چکی. صحیح. تو بچی جب پریگننٹ ہو گئی, جب اس کو پتہ چل چکا تھا مولوی صاحب کو, اس نے خود سے ہی اس کو کوئی اسقاط عمل کی دوائیاں دینی شروع کر دی. صحیح. ظاہر وہ تائی تھا, کوئی پروفیشنل تھا نہیں, وہ جیسے جیسے کوئی اس کو پتہ چلتا تو میڈیسن تجربات اس پہ کرنا شروع کیا. بچی کی طبیعت خراب ہوئی. پیرنٹس اس کو لے کے ایک جو مقامی کوئی تائی تھی اس کے پاس لے کے, انہوں نے بتایا کہ یہ بچی تو حاملہ ہے
सही। तो उनके तो वो पाँव तले ज़मीन निकल गई कि बच्ची हमारी कैसे हम लोग, कैसे हम लोग, लेकिन इस दौरान वो क्योंकि मेडिसिन दवाइयाँ काफ़ी ज़्यादा वो ले चुकी थी, तो वो उनकी ना मतलब तबीयत ना संभल सकी और उसकी बेचारी की डेथ हो गई। डेथ हो गई। सही। पेरेंट्स ने सोचा कि इससे जब मोहल्ले वालों को, गांव वालों को पता चलेगा तो बदनामी बड़ी होगी कि जी ये इस वजह से इसकी डेथ हुई है, तो वो फौरी तौर पे उन्होंने उसको दफनाने का फैसला। फैमिली है ये मुलजिम की, वो फैजाबाद में रहती है, इसके बच्चे हैं दो बेटी हैं, 2 बेटे हैं, 4 बच्चे हैं और शादीशुदा है। बड़ी बेटी की उम्र भी 22 साल है। इसने अपनी हम उम्र बेटी की हम उम्र तकरीबन ये बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया और बाद में वो कहता है कि इसके घर वाले भी फैजाबाद गए, इसकी वाइफ को कहा कि ये सब कुछ हुआ है और आपका शौहर इसमें इन्वॉल्व है। और ऐसे इसमें भी कोई हकायक हैं या कोई? घर वालों को पहले, घर वालों को उस दिन पता चला जिस दिन वो उसको, उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी और वो लेके गए हैं, क्योंकि घर वाले इसके बिल्कुल अनपढ़ और बिल्कुल गरीब लोग थे। गरीब लोग, वो उनको पास ना तो कोई स्पेशलाइज्ड कोई इसका ट्रीटमेंट करवाने के पैसे थे, ना उनके पास रिसोर्सेज थे, ना उनके पास इल्म था। उनको उनके 1-2 बच्चे और भी अब नॉर्मल इसी तरह के थे। सही। जो कमज़ोर बच्चे, जिस तरह वो होता है कि जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इन बच्चों में थी। तो इसलिए जब वो बच्ची को लेके गए तो उन्होंने बताया कि ये प्रेग्नेंट है। बच्ची खुद भी नहीं बता सकी कि मुझे ये मसला है। तो बेसिकली तो ये इसके दिमागी तौर पे कमज़ोर होने का फ़ायदा उठाया है इन्होंने, जो बेसिकली उस्ताद के रूप में उन्होंने, ये लोग जो बंदा दीनी तालीम दे रहा होता है उसके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, उसको बिल्कुल उसकी क्वेश्चन नहीं करते कि ये इस तरह का भी हो सकता है, ना उसके बारे में सोचते हैं। लेकिन ऐसे मुतअद्दिद वाक़यात आपकी नज़र से भी गुजरते हैं कि जब इमाम मस्जिद बच्चों के साथ इस तरह के जिनसी फेल में मुलव्वस पाए गए हैं, तो ये एक है भी है खैर कि जो बंदा दीनी तालीम और जिसके पास दीनी इल्म होता है उसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा करते हैं, हमारी सोसाइटी में है तो, और मुसलमान हम करते भी हैं सारे लोग, लेकिन जो इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए आजकल के दौर में। जब आप तो कभी भी ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे ना करें। इसमें यही बात है कि ये हमेशा अपने बच्चों को जब भी किसी के पास भेजें और ख़ास तौर पे तन्हाई में जब भेजते हैं तो उसको आप फॉलो अप ज़रूर करें, उस पर नज़र ज़रूर रखें, किसी के ऊपर इस मामले में आप ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। तो जो मौलवी साहब कह रहे थे जल्दी दफनाएं, वो बेसिकली वो बताई बंदा था जो मौलवी था जिसने ये सारा। अच्छा, वही नमाज जनाजा पढ़ा रहा था? जनाजा भी पढ़ाता था ना, इमामत भी पढ़ाता था। अच्छा, वो बच्ची के भी वही नमाज जनाजा पढ़ा रहा था? अच्छा, जल्दी दफना दें। तो लेकिन इनके घर वालों को ये इल्म था, फिर भी खामोश थे, क्योंकि उनका था होता है कि गांव में जो भी इज्जत करवाता है उसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा की जाती है। अच्छा। और वो अपने चुप थे, लेकिन फिर जब उनको हमने कन्विंस किया, फिर उन्होंने उसको FIR पे आमादा हुए, पर्चा दिया, पोस्टमार्टम हुआ, फिर हमने इनको अरेस्ट किया। उसी रात फिर हमने रेड किया, ये वहाँ से भाग गया था। सही। उसके बाद चला पर्चा हो गया, फिर हम इसको अरेस्ट करके आए। फिर इसने अपना सारा ये तस्लीम किया जुर्म के, जी ये मैंने इस तरह करके मेरे ऊपर शैतान का जो था हमला हो गया था, शैतान हैवी हो गया था, शैतान की वजह से मैंने ये फेल सरजद